السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ چائنا میں جب قرآن پاک کا باکس پہنچا تو کس طریقے سے وہاں کے لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے کیسے باکس کو توڑ دیا اور اس کے بعد میں قرآن پاک اس میں سے لے کر اپنے چہرے پہ ملنے لگے اور اس کو بوسہ دینے لگے اور اس کو سینے سے لگانے لگے۔ اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ایسے وائرل ہو چکا ہے، لوگ اس کو قرآن پاک کے نام سے وائرل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم ہمیشہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے بھائی، غلط فہمیوں کا شکار مت بنو، ارے بھائی اس طریقے کی غلط خبریں مت پھیلاؤ۔ جو چیز اپنے کو پتہ نہیں ہے، جو چیز اپنے کو معلوم نہیں ہے، صرف افواہیں ہیں یہ سب باتیں۔ ارے اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں ان پر بھروسہ مت کرو۔ اور وہ فضائل صدقات میں جو حضرت حکیم لقمان کا قول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بولے بیٹا، اگر کوئی تیرے پاس میں اپنی ایک آنکھ، کوئی تیرے پاس میں دو آنکھیں پھوڑ کر آئے اور یہ کہے کہ فلانے نے میری دونوں آنکھیں پھوڑ دی ہے اور حقیقت میں بھی اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہے، تو تب تک اس کے بات کا یقین نہیں کرنا جب تک کہ وہ فلانے سے بھی تحقیق نہ کر لو۔ ہو سکتا ہے اس نے وہاں پہ 4 آنکھیں پھوڑی ہو اور یہ تمہارے سامنے آ کے شکایت کر رہا ہے کہ فلانے نے 2 آنکھیں پھوڑ دی ہیں۔ یہ سب باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہے، مگر پھر بھی آج کے مسلمان اتنے نادان ہیں، اتنے پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں اور پڑھے لکھے جاہل ہیں اور ڈگری ہولڈر بلائنڈ ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے پوری دنیا میں جو ذلیل، جو خوار، جو مسلمانوں کی حالت ہے نا، یہ انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہے۔ آپ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے جا کے، وہ قرآن پاک کا باکس تھا، معلوم ہے کسی کو، لیکن مسلمان، چونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ بھلے خود قرآن نہیں پڑھیں گے، تمہارے گھروں پہ قرآن رکھا ہوا ہے، کتنے سالوں سے نہیں پڑھے اس کو؟ جو قرآن گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، سوائے رمضان کے، رمضان میں بھی وہ جس کو اللہ نے توفیق دیا، اس کے علاوہ خود گھر کا قرآن پڑھو نا۔ یہ چیزیں شریعت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ اسلام کے اندر جو اہمیت رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو چیزیں فرض ہے، آپ پر قرآن کی تلاوت فرض ہے۔ آج فجر کی بات، آج جو ہے فجر کی نماز کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کی، چلو قرآن دے دو چھوڑ کے، پہلے یہ بتاؤ فجر کی نماز پڑھی ہے آپ نے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک یعنی خیالی دنیا میں جی رہے ہیں مسلمان، خیالی دنیا میں، ایک افسانوی دنیا کے اندر جی رہے ہیں، ایک میجیکل دنیا کے اندر، کہ یہ مسلمان جب دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کا کوئی ویڈیو آ گیا، اس کو قرآن کے نام سے وائرل کر کے خوش کہ دیکھو 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 کیسے لوگ قرآن پہ ٹوٹ پڑے ہیں، جبکہ خود تمہارے گھروں میں قرآن دھول کھاتا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کو پڑھو رے، پہلے اس کی تلاوت کرو نا، وہ فرض ہے تمہارے اوپر۔ اب میں آپ کو وہ نیوز کی حقیقت اور اصلیت بتاتا ہوں۔ نہ وہ نیوز قرآن سے تعلق رکھتی ہے، نہ کسی اور کتاب سے، اور نہ ہی وہ ویڈیو جو ہے وہ چائنا کا ہے، وہ ساؤتھ کوریا کا ویڈیو ہے، وہ ساؤتھ کوریا کا ویڈیو ہے وہ، لیکن اس کو چائنا کے نام پہ چلا دیے مارکیٹ کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ نے آنکھیں عطا کی ہے، عقل سلیم عطا کی ہے، جنگلی جاہل مت بنو۔ اسلام جو ہے، اسلام پوری دنیا کے اندر، اسلام تعلیم کا، علم کا، روشنی کا مذہب ہے۔ اسلام ہی وہ ہے جس نے پوری دنیا کو روشنی عطا کی، اور افسوس کی بات ہے اسی اسلام کے ماننے والے مسلمان آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اندھیروں میں غوطے مار رہے ہیں اور سب سے زیادہ بلائنڈ اور اندھے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے تحقیق کا مزاج ختم ہو گیا، ریسرچ کا مزاج ختم ہو گیا۔ جو ریسرچ اور جو تحقیق ان کے باپ دادا نے، صحابہ اکرام نے، تابعین، طب تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے، جنہوں نے ایک ایک وقت میں 10-10 ہزار کتابیں ایسی لکھ دی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگ اس قوم کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ ابن سینا کے جیسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے تھے، جابر ابن حیان کے جیسے بڑے بڑے جو ہے یعنی میڈیکل سائنس کے
پیدا کرنے والے باوا آدم اس قوم کے اندر پیدا ہوئے تھے، آج اسی قوم کے پاس میں تحقیق کا مزاج رہا نہیں، وہ کھلونا بنی ہوئی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک اور سوشل میڈیا پر، اور ایسے جو ویڈیو آتے ہیں نادان بن کر اسی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو کے ایک دوسرے کو فارورڈ کر کے، کیونکہ اس قوم کا تحقیق کا مزاج ختم ہو گیا، اس لیے پوری دنیا میں یہ قوم جوتے کھا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر دوبارہ وہ مزاج پیدا فرمائے تحقیق کا، اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔